کل 14 اگست پورے پاکستان نے اپنا 75واں یوم آزادی منایا اور آج 15 اگست ہے اور انڈیا کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا ہے اس وقت. اور تقریبات آپ نے دونوں ملکوں کی دیکھیں تو اب ایک سوال کیا جا رہا ہے، بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں جب دو ملک آزاد ہوئے تھے تو پاکستان 14 اگست کو اپنا یوم آزادی کیوں مناتا ہے اور انڈیا 15 اگست کو اپنا یوم آزادی کیوں مناتا ہے؟ آخر اس میں ڈفرنس کیوں ہے جبکہ ملک تو دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے؟ تو اس کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، آخری وائس رائے تھے انڈیا کے، آپ کو یقیناً اس کے بارے میں پتا ہوگا. یہ انڈیا آنے سے پہلے یہ جاپان میں جو جنگ ہو رہی تھی، دوسری عالمی جنگ، اور اس میں اتحادیوں کے چیف تھے، یہ ناردرن چیف تھے، اور ان کی سربراہی میں، ان کی سرکردگی میں اتحادیوں نے جاپان کو فال کیا تھا، دوسری جنگ عظیم جیتی تھی. اور جس دن جاپان نے اپنی شکست مانی تھی وہ دن 15 اگست 1945 تھا. یعنی 15 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی شکست مان لی تھی اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا اتحادیوں کے سامنے، برٹش آرمی کے سامنے. تو یہ جو سرنڈر کی تقریب تھی، اس تقریب کو ہیڈ کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، اور جو دستاویز تیار ہوئی تھی اس وقت سرنڈر کی، وہ اس پہ اوپر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دستخط کیے تھے. لہذا یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کہ اس نے دوسری عالمی جنگ میں برٹش کو جتوایا تھا اور جاپنیز اس وقت ہار گئے تھے اس جنگ کو. لہذا وہ بڑی پرائیڈ لیتے تھے وائس رائے. جب پاکستان اور انڈیا تقسیم ہونے لگا تو وائس رائے کی کوشش تھی کہ یہ تقسیم 15 اگست کو ہو، اور اس کی بیس یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ 15 اگست کو جاپان کے فال کی ایک سالگرہ منائی جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اس دن ڈیوائیڈ ہو، پاکستان اور انڈیا دونوں اس دن اپنا اپنا وجود پائیں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ زندگی میں جب بھی 15 اگست منایا جائے گا پاکستان کے اندر یا جاپان یا انڈیا کے اندر، تو فوری طور پہ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن یاد آؤں گا، کیونکہ اس دن برٹشر یو کے اندر جاپان کے فال کی تقریب منائیں گے اور جاپنیز اس دن اداس ہوں گے، تو اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن پوری دنیا کو یاد آئے گا. تو وہ ان کی خواہش تھی کہ یہ تقریب 15 اگست کو ہو، 15 اگست کو دونوں ملک ڈیوائیڈ ہوں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی بنیاد ہم کسی کی شکست کے دن پر نہیں رکھنا چاہتے. ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری تقریب جب بھی منائی جائے تو وہ کسی کی شکست کا دن ہو. لہذا مجھے یہ قبول نہیں ہے. تو انہوں نے 14 اگست اس لیے منتخب کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ وہ جاپان کے یوم شکست پر اپنا یوم آزادی نہیں منانا چاہتے، تو اس کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ انڈیا نے اس کو 15 اگست کو ایکسپٹ کر لیا. لہذا ہمارا ایج ہو گیا پاکستان کا انڈیا کے اوپر کہ ہم نے اس وقت بھی پرنسپل کا خیال رکھا، اصول کا خیال رکھا. دوسرا، جب پاکستان بنا تو جاپان نے تاوان جنگ دینا تھا الائیڈ فورسز کو، اتحادی فوجوں کو. تو پاکستان کا جو حصہ تھا وہ 6واں حصہ بنتا تھا. یعنی جو تاوان جنگ تھا اس کو اگر 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پاکستان کے حصے 6واں حصہ آنا تھا. لیکن پاکستان اس وقت انتہائی غریب ملک بھی تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سرکار کو تنخواہ دینے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں تھے، نظام آف حیدرآباد سے اور نواب آف بہاولپور سے پیسے لیے جاتے تھے ادھار، اور اس سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی تھی پاکستان کے شروع کے دنوں میں. اس وقت پاکستان کو ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی. لیکن آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اور وسعت قلبی دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری طور پر جاپان کو اپنا حصہ معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی طرف سے جاپان کو تحفہ ہے، آپ ہمیں کوئی تاوان جنگ نہیں دیں گے، ہم اپنا حصہ سرنڈر کرتے ہیں. جاپنیز ان دونوں چیزوں کو آج بھی یاد رکھتے ہیں. جاپنیز ہمارے ان دونوں احسانوں کو آج بھی مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان واحد ملک تھا کہ جس نے اپنا یوم آزادی یا بنیاد کا دن وہ نہیں رکھا جو ہمارا یوم شکست تھا. دوسرا، اس نے اس وقت ہمیں اپنے پیسے معاف کر دیے جب ان کے پاس تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. تھرڈ، جو ہم نے جاپان کے اوپر ایک احسان کیا جس کو احسان مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مہاتما بدھ کے 6 دانت تھے، جیسے ٹوتھ ریلک کہا جاتا ہے. تو جو چٹاگانگ میں پاکستان کے پاس ایک ٹوتھ ریلک تھا، تو ہم نے یہ ٹوتھ ریلک جاپان کو گفٹ کیا تھا ایوب خان کے دور میں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. جاپنیز جو ہیں وہ کیونکہ بدھ مت ہیں، اکثریت بدھ متوں کی ہے، تو ان کی نظر میں مہاتما بدھ کا دانت سب سے مقدس چیز ہے. تو پاکستان نے جب اس کو گفٹ کیا تو پورا جاپان اپنے گھروں سے باہر نکل کے اس نے استقبال کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. اور اس ٹوتھ ریلک کے لیے جاپان نے پراپر ایک ٹیمپل بنایا اور اس ٹیمپل کے اندر رکھا، اور جاپنیز آج بھی ہمارے اس احسان کو مانتے ہیں. لہذا پاکستان کی جو بنیاد ہے
وہ ایک فخر کے ساتھ ہوئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح ایسے ویژنری لیڈر تھے کہ انہوں نے اس کی بنیاد ہی مختلف طریقے سے رکھی, جبکہ انڈیا نے اس کی اپنے ملک کی بنیاد اس دن رکھی جب جاپان کا فال ہوا تھا. لہذا پاکستان کو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک بڑا زبردست ملک ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس ڈفرنٹ وے سے کریں تو پاکستان آپ کو حیران کر دے گا. یعنی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 75 سال میں 4 مارشل لا لگے, اور ان چاروں مارشل لاز کو عوام نے جمہوریت سے اپنے پریشر سے ختم کیا. یعنی فوجوں کو بیرکس میں بھجوایا واپس, اور جو آمر سے, جو ڈکٹیٹر سے, ان کو اقتدار سے اتارا. پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں. اور جب بھی انقلاب آیا, فوج کو جب واپس بھیجا گیا تو پاکستان میں کسی قسم کی ریوولٹ نہیں ہوئی, کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا, کسی جگہ گلیوں میں لاشیں نہیں گرے. یہ پاکستان کا ایک معجزہ ہے. دوسرا, پاکستانی قوم ہر قسم کے حالات سے گزر جاتی ہے. کوئی بھی کرائسس آئے, ایون جب وار اینڈ ٹیرر ہوئی تو بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئے. امریکہ کو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا کہ ان کی اکانومی برباد ہو گئی, لیکن پاکستان اس وار اینڈ ٹیرر سے بھی نکل گیا. گو 1 لاکھ لاشیں گری پاکستان کے اندر, لیکن ہم نے اپنے جذبے سے, اپنے حوصلے سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا, اور پاکستان نے الٹیمیٹلی اس پہ قابو پایا, اس مانسٹر پہ قابو پایا, اور پاکستان نے سروائیو کیا. تیسرا, ہماری اکانومی بڑی زبردست ہے. اس کے اندر کوئی 4-5-6 بلین ڈالر آ جائے, تھوڑی سی رقم, تو ہم پورا ملک چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے, جبکہ دوسرے ملکوں کو اربوں خربوں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے, جبکہ ہماری اکانومی میں اگر IMF 1.5 بلین ڈالر ڈال دے تو پاکستان کی شکل ہی بدل جاتی ہے. وار اینڈ ٹیرر پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل پیسے آئے تھے وار اینڈ ٹیرر کے درمیان 10 بلین ڈالر تھے, اور اس 10 بلین ڈالر سے پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا, تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. اس کے علاوہ سپورٹس دیکھ لیجئے, اسکواش میں پاکستان نے 40 سال لیڈ کیا پوری دنیا کو. ہاکی میں ہم 25 سال دنیا کو لیڈ کرتے رہے. کرکٹ میں ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایسی کرکٹ ٹیم ہے جسے کرکٹ سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہر بار ہماری پوری ٹیم کو ایک سازش کے تحت فارغ کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر ہمارا کوئی لڑکا نکلتا ہے اور وہ ایسا ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے. تو اس کو دیکھ لیجئے. اپنی آپ انڈسٹری کو دیکھ لیجئے, آج سے 70 سال پہلے پاکستان کہاں تھا, آج 70 سال بعد کہاں ہے پاکستان. آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹاٹ سکول پہ پڑھ کے بھی ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتے ہیں, دنیا کو حیران کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ 58 اسلامی ملک ہیں. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس کینچی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لی, اور پہلا اسلامک ایٹم بم ہے. دنیا اس چیز پہ بڑی حیران ہے کہ مانگ تنگ کے کہیں نہ کہیں سے ٹیکنالوجی لے کے اپنے ٹاٹ کے پڑے ہوئے سائنٹسٹوں نے $500 ملین سے ایٹم بم بنا لیا, اور یہ انتہائی کم قیمت ایٹم بم ہے دنیا میں. یعنی دنیا کا یہ خیال تھا کہ $500 ملین میں ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا, ایٹمی پروگرام نہیں چلایا جا سکتا, لیکن پاکستان نے ٹوٹل جو قیمت جو اس کے اوپر خرچ کیا وہ $500 ملین تھا, اور آدھا بلین ڈالر, اور ہم ایٹمی پاور بن گئے. اس طرح آپ ڈیمز دیکھ لیجئے. ہمارے ڈیمز ایک بہت بڑی کیس سٹڈی تھی. منگلا ڈیم ہے, یہ تربیلا ڈیم ہے, بہت بڑی کیس سٹڈی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی کا پورا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا پورا بیچ اس کیس کو سٹڈی کرنے کے لیے پاکستان آتا تھا جب منگلا ڈیم بن رہا تھا. منگلا ڈیم میں باقاعدہ ایک جہاز اتارنے کے لیے باقاعدہ ایک ایئرپورٹ بنایا گیا جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے کر یہاں آتا تھا, اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے اور اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے بنا لیا. آپ اس سے دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 3 بڑی پاورز کے ساتھ ان کے ہمسائے میں انڈیا اتنی بڑی پاور ہے, چائنا اتنی بڑی پاور ہے, رشیا ورلڈ پاور ہے. ان 3 ورلڈ پاور کے درمیان پاکستان جیسے تیسے 75 سال سے سروائیو کر رہا, اور پاکستان پہلے سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں. پاکستان بڑا دلچسپ ملک ہے. ان کے اندر ہمیں خامیاں بھی بہت نظر آتی ہیں, ہمیں جتنی پروگرس کرنی چاہیے تھے ہم وہ نہیں کر پاتے, لیکن آپ اس کے باوجود ریزیلینس دیکھیے, جذبہ دیکھیے اور ہمت دیکھیے کہ ہم کرتے کیا. یعنی جب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ہم اپنا تاوان جنگ معاف کر دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو, اور ایسے ملکوں کو جنہوں نے بعد میں ورلڈ پاور بننا ہوتا ہے ان کو. اور ہم اپنا یوم آزادی کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوگا پرنسپل کے مطابق, نہیں تو نہیں ہوگا.